السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدے کے تختی نمبر 1 حروف مفردات پڑھیں گے۔ مفردات کہتے ہیں ایک ایک لفظ کو جو اکیلا اکیلا ایک ایک لکھا ہوا ہو۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں اور مفردات یہ جمع ہے، یعنی کہ مفرد کی جمع مفردات۔ تو یہاں جتنے بھی علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں تو وہ سارے لکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ان کا طریقہ جو پڑھنے کا ہے وہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، جیسے پہلے بتا چکا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ان کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے: الف، با، تا، ثا، جیم، حا۔ تو یہ حا ہے تو اس کو ہم نے حا ہی پڑھنا ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا، اس کا خاص خیال کرنا ہے، کیونکہ اس کے آخر میں جو ہے وہ وہاں پر ہا حمزہ وہ ادھر ہا ہے، تو یہ جب بھی ہم پڑھیں گے تو اس کو ہا ہی پڑھیں گے۔ پھر غور کریں: الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا۔ آگے یہ خا ہے، یہ حروف جو ہے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ تو حا، آگے یہ کیا ہے؟ خا، دال، ذال، را، یہ بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ را، اس کو را پڑھتے ہیں تو را بھی یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو را۔ پھر دیکھیں: حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین۔ بعض اوقات یہ سین اور سا کو جو ہے نا ہم ایک جیسا پڑھ لیتے ہیں، تو ان میں بھی فرق ہے۔ سا کو ہم نے سا پڑھنا ہے، اور سین جو ہے یہ سیٹی والے حروف میں سے، تو ہم نے اس کو سین پڑھنا ہے، اس کو سا نہیں پڑھنا۔ پھر دیکھیں: را، زا، سین، شین، صاد۔ یہ بھی موٹا حروف ہے تو ہم نے اس کو بھی موٹا ہی پڑھنا ہے۔ صاد، ضاد، طا۔ اس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے، تا اور طا، کیونکہ تا وہ ہے الف با تا، یہ بعض اوقات غلطی سے اس کو ہم تا پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے، تو اس کو ہم نے طا ہی پڑھنا ہے۔ صاد، ضاد، طا، ظا، عین۔ ہاں، اس کا بھی خیال کرنا ہے، ہم اس کو عین پڑھتے ہیں تو یہ عین نہیں ہے بلکہ عین ہے۔ کیا پڑھنا ہے اس کو؟ عین، غین،
اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے. فا، قوف، اس قوف کو اور کاف کو اس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جب ہم قوف کی جگہ کاف پڑھتے ہیں تو اس میں معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب جیسے قلب، قوف کے جو نقطے والا ہے اس کے ساتھ قلب کہتے ہیں دل کو، قلوب جیسے، تو یہاں کیا بنے گا؟ قلب، دل. اگر اسی کو ہم دوسرے کاف کے ساتھ جو بغیر نقطے کے آگے ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کلب، کتا. تو اب دیکھیں تھوڑا سا غلطی ہوئی اور معنی تبدیل ہو گیا، تو اس لیے یہ بھی خیال کرنا ہے. قوف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا. اب یہ دیکھیں یہ دو طرح کے ہا ہیں، ایک یہ اوپر جیسے لکھا ہوا ہے اور نیچے یہ گول کی طرح لکھا ہوا ہے، تو یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے یہ ہا ہی پڑھے جائیں گے. اور ہا صرف وہ ہے جو جیم کے ساتھ ہے، جیم، ہا، خا، وہ جو ہے نا وہ ہا ہے. جیسے یہ ہے ہا، تو وہ جو ہے نیچے اس کو ہم نے ہا پڑھنا ہے. واو، ہا، حمزہ، یا، یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.